اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 121 سے لے کر 129 تک۔ جنگ بدر اور احد پر تبصرہ اور کامیابی۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر ابھی ہم نے وہ دیکھ لی 121 سے لے کر 109۔ اس رکوع میں غزوہ بدر اور احد کے واقعات پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ جنگ بدر اور احد کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ صبر اور تقوی کے بغیر کبھی نصرت الہی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب غدوت تو صبح کو نکلا، من اہلک اپنے گھر والوں سے، تبوی متعین کرنے، المؤمنین ایمان والوں کو، مقاعد مورچوں یا ٹھکانوں پر، للقتال لڑائی کے لیے، واللہ اور اللہ، سمیع خوب سنتا، علیم خوب جانتا ہے۔ فرمایا اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جب ہمت ارادہ کیا، طائفتان دو جماعتوں نے، منکم تم میں سے، ان یہ کہ تفشلا جی چھوڑ دیں، واللہ اور اللہ، ولیہما ان کا مددگار تھا، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل بھروسہ کا رکھنا چاہیے، کس کو؟ المؤمنون ایمان والوں کو۔ فرمایا اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، مگر اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، نَصَرَکُم تمہاری مدد کر چکا ہے، اللہ اللہ، بِبَدْرٍ جنگ بدر میں، وَأَنْتُمْ اور تم، أَذِلَّةٌ بے سر و سامان تھے یا کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ پس ڈرو اللہ سے، لَعَلَّکُمْ تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ اذ جب تقول تو کہنے لگا، للمؤمنین مومنوں سے، لن کیا نہیں، یکفیکم کافی تم کو، ان یہ کہ یمدکم مدد کرے تمہاری، ربکم پروردگار تمہارا، بثلاثۃ ساتھ 3,000 ہزار کے، من الملائکۃ فرشتوں سے، منزلین اتارے ہوئے۔ فرمایا اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی، اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، پس اللہ سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ تم شکر کرو۔ جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کی دل بڑھا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار 3,000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے؟ ہاں اگر کیوں نہیں، ان اگر تصبروا صبر کرو یا دل کو مضبوط رکھو، وتتقوا اور ڈرتے رہو، ویأتوکم اور آئیں یا حملہ کریں تم پر، من فورہم جوش سے، ھذا اسی دم، یعنی جب وہ تمہارے پاس صبر اور وہ پوری طاقت سے لڑنے کے لیے آئیں، تو اسی وقت یمددکم تمہاری مدد کرے گا، ربکم پروردگار تمہارا، بخمسۃ ساتھ 5,000 ہزار، من الملائکۃ فرشتوں سے، اور فرشتے بھی کیسے؟ مصومین نشان کیے ہوئے،
وما اور نہیں جعلہ بنایا اس کو اللہ نے الا مگر بشرا بشارت کس کے لیے لکم تمہارے لیے کیوں وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ تسلی حاصل ہو قلوبکم تمہارے دلوں کو بھی ساتھ اس کے وما اور نہیں النصر مدد الا مگر من عند اللہ اللہ کے پاس سے العزیز و غالب الحکیم حکمت والا لیقطع تاکہ ہلاک کر دے طرفاً ایک جماعت کو من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا او یکبیتہم یا انہیں ذلیل کر دے فینقلب بس ہو جائیں یا لوٹ جائیں خائبین ناکام و نامراد لیسا نہیں ہے لکا تمہارے لیے من الامر اس کام میں شیئن کچھ اختیار او یا یتوبہ توبہ قبول کرے یا مہربانی کرے علیہم ان پر او یا یعذبہم عذاب دے ان کو فإنہم کہ وہ ظالمون ظالم لوگ ہیں وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وَيَغْفِرُ بخش دے لمن جس کو یشاء چاہے وَيُعَذِّبُ اور عذاب دے من یشاء جس کو چاہے واللہ اور اللہ غفور واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اصل میں اس رکوع میں غزوہ بدر اور احد کے واقعات پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ جنگ بدر اور احد نتائج نے ثابت کر دیا کہ صبر اور تقوی کیے بغیر کبھی نصرت الہی حاصل نہیں ہو سکتی۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ مشکلات و مصائب کا مردانگی اور ثابت قدمی سے مقابلہ کیا جائے۔ تقوی کی روح یہ ہے کہ احتیاط اور پرہیزگاری سے کام لیا جائے۔ جنگ احد کے موقع پر دونوں چیزیں مسلمانوں کو حاصل تھیں، لہٰذا جنگ بدر کے موقع پر دونوں چیزیں مسلمانوں کو حاصل تھیں، لہٰذا ان کی مٹھی بھر جماعت نے دشمن کی بہت بڑی تعداد کو شکست دے دی۔ مسلمان 313 تھے اور وہ 1000۔ لیکن احد کے موقع پر مسلمانوں نے کمزوری دکھائی اور صبر و تقوی کی آزمائش میں پورے نہ اتر سکے۔ نتیجہ یہ رہا کہ نقصان اٹھایا اور دشمن کو وقتی طور پر شکست نہ دے سکے۔ اس سلسلہ میں متعدد اصلی باتیں واضح کی گئی۔ ایک، جنگ احد کے موقع پر کثرت رائے سے یہ بات طے پا گئی کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ ان کے مقابلے میں قریش مکہ 3000 منتخب بہادروں کو لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ کے لیے آئے تھے، کیونکہ ان کو سال قبل غزوہ بدر کی شکست کا بہت ملال تھا۔ چنانچہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی مدینہ واپس لوٹ آیا اور لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دو قبیلے بددل ہو گئے۔ اس طرح ابتدا ہی سے صبر اور تقوی کی روح کمزور پڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نگرانی ایک گھاٹی پر مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ کسی حال میں بھی وہ اس
درے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچے لیے جاتے ہیں تب بھی تم اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو پہلے مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ دشمن کی فوج میں افراتفری پھیل گئی۔ اس ابتدائی فتح کو کامل فتح تصور کر کے مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ ادھر جن تیر اندازوں کو درہ پر مقرر کیا گیا تھا ان میں سے بہت سے اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف لپکے۔ ادھر خالد بن ولید نے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے درہ کو خالی دیکھ کر پیچھے سے حملہ کر دیا اور جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ مسلمان گھبرا گئے اور بھاری یعنی نقصان ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے اور یہ افواہ بھی اڑا دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے صحابہ کرام کے حواس جاتے رہے، لیکن عین وقت پر صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب طرف سے سمٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت پہاڑی کے دامن میں لے گئے۔ پھر اللہ کی نصرت سے کفار کو مار بھگایا۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں جرأت اور حوصلہ کے جذبات ابھارے ہیں اور قلت اور کثرت کا تصور دل سے نکال دیا اور فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے اور صبر و استقلال سے کام لینے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے فتح و نصرت کام آتی ہے۔ اس سے قبل اللہ جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کر چکا ہے، حالانکہ اس وقت تم صرف 313 تھے اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں اس کی نعمتوں کی قدر ہو۔ جب مسلمانوں نے جی چھوڑنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ 3000 کفار کے مقابلے میں یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے، اور اگر تم صبر، تقوی اور استقلال سے کام لوگے تو 3000 کی بجائے 5000 فرشتے بھیج دیے جائیں گے جو خاص نشان زدہ گھوڑوں پر سوار ہوں گے۔ تمہیں کسی قسم کی تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر اسباب پر بھروسہ کی بجائے اللہ کی قدرت پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں آیت نمبر 148 میں ہے کہ کفار کے ظلم کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے حق میں بد دعا کا ارادہ فرمایا، لیکن اللہ کو یہ منظور نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتار دی، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو بہت جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آنا تھا اور انہیں اسلام کے جان باز سپاہی بننا تھا۔ اس آیت میں فرمایا کہ کفار کی بد عملیاں اور ظلم کتنا ہی کیوں نہ ہو جائے، اللہ مہدی اور مسلح کو ان کی ہدایت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ بخشش اور رحمت کی طلب کے سوا کوئی اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یہ سب کام اللہ کے ہیں، اسی پر چھوڑ دینا چاہیے اور ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں یہ کرنا چاہیے۔ جنگ احد میں دشمنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پہ حملے کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک پر چوٹ آئی اور سامنے کے دانت شہید ہو گئے۔ خود کی کڑیاں ٹوٹ کر رخسار مبارک میں گھس گئیں، پیشانی مبارک زخمی ہو گئی، بدن مبارک لہو لہان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا کہ وہ قوم کیوں کر فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ زخمی کر دیا جو ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے یہ بات پسند نہیں فرمائی کہ دشمنوں کی ہدایت یا بخشش کی طلب کی سوا کوئی اور جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر میں پیدا ہو، یعنی پاک دل سے ایسی بات نہیں آنی چاہیے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کے مقابلے میں کسی بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ کسی کو کامل علم ہے۔ اگرچہ کفار ظلم کر رہے تھے
لیکن یہ اللہ کی مرضی سے ہدایت و ضلالت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور کسی کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ کوئی بدعملی اور نافرمانی کی آخری حد کو نہ پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو بہت، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت سارے نقصان کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور مسلمانوں کو تکلیف تو اٹھانی پڑی، مگر اس میں کچھ پوائنٹ تھے کہ اپنے نبی کی بات کو انہوں نے ہلکا لیا اور اپنی اس بات کو یاد نہ رکھا اور درے کو چھوڑ دیا، اور 50 صحابہ جو تھے اس میں سے 10 ہی پیچھے رہ گئے، باقی سارے ہی اتر کے آ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر ان میں سے اسی بیان واقعات سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ مسلمان ہونے کے باوجود جو اگر کوئی کمزوری ہے تو اس پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔